اب ایسا صدقہ فطر جاری فرماتے ہیں 2 ہجری میں تقریباً یہ لازم قرار دیا گیا تھا۔ پہلی فصل ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 1815 نمبر روایت ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا۔ کھجوروں میں سے 1 سا، جو میں سے یا جو میں سے 1 سا، غلام پر، آزاد پر، مرد و عورت پر، چھوٹے بڑے پر، مسلمانوں میں سے ہر ایک پر۔ اور حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے آگے تیسری فصل میں بھی وہ آگے لاسٹ میں آ رہی ہے وہ حدیث کہ صدقہ فطر واجب ہے تمام اہل اسلام پر جو مال کے نصاب ہوں، ضروریات زندگی کے مال سے زیادہ جن کے پاس نصاب کے قریب مال پہنچتا ہو ان پر یہ لازم ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کا باپ دے گا اس کی طرف سے، اور اگر غلام ہے تو اس کا آقا ادا کرے گا۔ اچھا جی، اور جو بالکل غریب ہے، فقیر ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اس کی وجہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، ٹھیک ہے، لہذا غریب بندے پر صدقہ، بالکل مسکین بندہ، وہ دیکھیں اس نے تو صدقہ لینا، اگر اس کہیں پورا ہر مسلمان فرض تو دینا کسے ہے، یہ بھی تو بات ہے۔ اچھا جی، اور حکم دیا یہ بھی آخر میں ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کو دیا جائے۔ یہ حکم بطور استحباب تھا، مستحب ہے، لیکن اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، لیٹ بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اگر تھوڑا کسی نے بعد میں تھوڑا سا دے دیا، غروب آفتاب تک جمہور کے نزدیک جائز ہے، غروب آفتاب تک بندہ صدقہ فطر اپنا فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ 1816 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فطرانہ اپنا صدقہ فطر کھجوروں میں سے، کھانے میں سے 1 سا، یا جو میں سے 1 سا، یا کھجوروں میں سے 1 سا، یا پنیر میں سے 1 سا، یا کشمش میں سے 1 سا ادا کر دیتے تھے۔ آج ان کا اندازہ لگاتے ہیں، ہر سال جو اس وقت کن چیزوں کا ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ 1 سا اتنے شیر کا بنتا ہے، اتنے کلو بنتا ہے، اور اس ٹائم مارکیٹ میں آج 2022 23 24 میں اس کا ریٹ یہ چل رہا ہے، لہٰذا اتنا اس حساب سے آپ کا فطرانہ بنتا ہے، تو ہر سال وہ ادا کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی قیمتیں چیزوں کی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، متفق علیہ روایت ہے۔ دوسری فصل 1817 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے رمضان کے آخر میں فرمایا اپنے روزے کا صدقہ نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ لازم فرمایا تھا، کھجور یا جو میں سے 1 سا یا نصف سا، اس میں سے دانوں میں سے، ہر آزاد پر، غلام پر، مرد و عورت پر، چھوٹے بڑے پر۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ جو ہے نا اس کے اندر کہ نصف سا، یہ نصف سا والا قول زیادہ بہتر ہے کہ نصف سا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آگے مزید آ رہی اس کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ نصف سا گندم کا وہ کھجوروں کے 1 سا کے برابر، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت 1818 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ لازم قرار دیا تم پر، یعنی صدقہ فطر، یہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے ہے تمام لغویات اور فحش گوئی سے۔ یعنی اگر روزے میں کسی نے غلطی کی، کوئی بری بات نکل جاتی ہے منہ سے، یہ زکوٰۃ جو ہے فطرانہ جو دینا ہے یہ ان ساری چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، وَتُومَةً لِلْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا ایک سبب بھی بنتا ہے۔ اچھا جی، امام ابو داؤد نے روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کنز المال میں ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا، لیکن اس وقت جب بندہ
فطرانہ دے دیتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ تیسری فصل 1819 نمبر روایت، اب اس میں آ گیا، یہ دیکھیں یہ زبردست ہے کہ حضرت عمر بن شعیب بن والدہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی بھیجا، اعلان کرنے والا، مکہ کی گلیوں میں جائے اعلان کر دے، فرمایا سنو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب پھر واجب کا لفظ آ گیا حدیث میں، پیچھے بھی 2-3 مرتبہ گزر گیا واجب کا لفظ، تو یہاں پہ بھی واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ واجب کی اصطلاح حدیث شریف سے آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ پیچھے جو فرض گزرا ہے نا حدیث میں، فرض رسول اللہ سے، یہ بھی فرض بمعنی ہے واجب ہے، اس کی وجہ فرض کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب یہاں پر واجب آ گیا، جس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ پچھلی روایات میں لفظ فرض بمعنی واجب آیا۔ فرمایا سنو صدقہ فطر واجب ہر مسلمان پر، مرد عورت پر، از غلام آزاد پر، چھوٹے بڑے پر، سب پر ہے۔ فرمایا 2 مد ہیں کھانے کے اور اس کے علاوہ، یا پھر اس طرح دانوں کے، یا پھر فرمایا 1 کھانے کا سا ہے بس۔ امام ترمذی نے سے روایت کیا، تقریباً 4.25 سیر کا یہ سا اندازتاً مختلف کی اندازے لگائے ہیں، امام ترمذی نے سے روایت کیا۔ 1820 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن سالبہ یا سالبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گندم کا 1 سا یا دانوں کا 1 سا کھانے کا ہر 2 بندوں کی طرف سے کافی ہے، کیونکہ نصف سا ہے 1 مسلمان کی طرف سے، تو 1 سا 2 کی طرف سے کافی ہے، چھوٹے بڑے غلام آزاد مرد عورت سب کی طرف سے۔ بہرحال جو غنی ہیں تم میں اللہ ان کو پاک کر دے گا، اور بہرحال جو فقیر ہیں تو ان کو اللہ اس سے بھی زیادہ مال دے دے گا۔ اب اس روایت کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر بندے پر بھی فطرانہ لازم ہے، حالانکہ صحیح نہیں ہے، امام ابو داؤد نے سے روایت کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فقیر بندے پر بھی صدقہ فطر لازم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ہے جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، صدقہ حلال نہیں ہے۔ پہلی فصل ہے 1821 نمبر روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور پہ گزرے، یعنی راستے میں پڑی ہوئی کھجور تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہو کہیں تو میں اس کو کھا لیتا، یعنی اس کے اندر ہے کہ صدقے کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مناسب نہ تھا، آپ نے اسے نہیں کھایا، اس کی وجہ صدقہ لوگوں کی میل وغیرہ ہوتا ہے، لوگوں کا کہتے ہیں سیر صدقہ دے دو، غریب کو دے دو، تو یہ شان نہیں تھا آپ کے اوپر، آپ فرمایا آگے آ رہی حدیث، فرمایا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر چھوٹی موٹی چیز پڑی ہو راستے میں جس کے بارے میں بندے کو یقین ہے کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرنے واپس نہیں آئے گا، بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے، مثلا یہ کھجور ہے، اب کو بندہ ایک کھجور تلاش کرنے تو نہیں آئے گا، مثلا 5 روپے کسی کے گنے ہیں بندے کے، وہ 5 روپے لینے تو نہیں آئے گا نا۔ اس طرح ہے کہ یعنی آپ آقا فرما رہے ہیں اگر یہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہیں یہ صدقے تو میں کھا لیتا، اسے پتہ ہے یہ جائز تھا کھانا، اچھا ایک یہ مسئلہ پتہ چلا۔ دوسرا یہ ہے کہ متقی بندے کے لیے، پرہیزگار کے لیے یہ اولا ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس سے بھی بچے، اس سے بھی شک والی چیزوں سے بالکل بچے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، پیچھے گزر گئی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا شک والی چیزوں کو چھوڑ کے ان کی طرف آ جا جن میں تجھے ایک رتی برابر شک نہ ہو۔ 1822 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے کھجور پکڑی اور اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کخن کخن، اس کا معنی ہے یہ کلمہ تھا بچے کو جھڑکنے کے لیے بولا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں اور طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، اٹھاری ذرا اور پھڑی ذرا، چھوٹے بچے، تو یہ بچے کو ڈرانے کے لیے زجر کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے اترک یا ارمی، چھوڑ دے یا پھینک دے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹے چھوڑ دے تو کر دو اس کو، جس طرح ہمارے کو بچہ کو پتھر وغیرہ ڈال لے، ماں باپ کہتے بیٹا تو کرو ہے نا، ہاں تو یہ عربوں میں کخن تاکہ حضرت امام حسین اسے پھینک دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اما شرطا، میرے پیارے بیٹے تو نہیں جانتا، کیا تو نہیں جانتا بے شک ہم سے مراد پورے بنی ہاشم، خاندان بنو ہاشم، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ امام حسین مجتبیٰ کی عمر تقریباً اس وقت 5-6 سال تھی، اس وقت حضور یہ تربیت فرما رہے ہیں۔
اب اس کے اندر یہ بھی ہے، اور ابن ملک بڑی پیاری بات کی، یہاں ابن ملک فرماتے ہیں حدیث سے پتہ چلا ماں باپ پر واجب ہے جو کام شریعت میں جائز نہیں، ماں باپ بچوں کو روکیں ان کاموں سے، یہ ماں باپ کے لیے لازم ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر یہ حرام ہے کہ بچے کو ریشم کا لباس پہنائیں، بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا ماں باپ پر حرام ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ آقا تربیت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ امام حسن مجتبیٰ بھی مکلف شرع نہیں تھے، نابالغ تھے، نابالغ احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن حضور ان کو تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، متفق علیہ روایت 1823 نمبر روایت، حضرت عبد المطلب بن ربیعہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک یہ صدقات، یہ زکاتیں، یہ جو صدقہ کا مال وغیرہ آتا ہے یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، انما ہی اوساخ الناس، لوگوں کی میل کچیل، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے جائز ہے، آل محمد کے لیے۔ اب آل محمد میں کون ہے؟ پورا خاندان بنو ہاشم، وہ کون کون ان میں آ جاتا ہے؟ ایک تو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے، آپ کی شہزادیاں، آپ کے بیٹے تو فوت ہو گئے بچپن میں، امام حسنین کریمین کی اولاد، امام حسن حسین کی پوری اولاد، سید زادے، آج بھی ان کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد، یہ جو عباسی ہیں، عباسیوں کی حکومت بھی رہی ہے، یہ ہمارے بھی ادھر بہاولپور والی سائڈ پہ ہیں عباسی، ان کے لیے صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حارث کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ تقریباً غالباً، وہ حضرت حارث، ان کے بیٹے جتنے ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کی جتنی اولاد ہے، علوی، سید نہیں ہیں، علوی ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، عوان بھی گئی، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت جعفر اور عقیل کی اولادیں، حضرت جعفر بن ابی طالب مولا علی کے بھائی، حضرت عقیل بن ابی طالب مولا علی کے بھائی، ان کی جتنی اولادیں ان کے لیے آج بھی زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے۔ یعنی یہ سارا خاندان نبوت، اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، صرف ان کی نسبت حضور سے۔ اچھا جی، لیکن آگے ملا علی قاری نے بڑی ایک تعجب خیز بات کی اور کمال بات کی، کہتے ہیں ابو لہب کے بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر ابو لہب کی آگنے والی نسل وہ مسلمان ہو بھی گئی، ان کے لیے یہ شان نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے نسلوں کو یہ شان تب ملی ہے کہ ان کے آبا نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی تھی۔ ابو لہب تو تکلیفیں دیتا رہا، اس کی اولاد اگرچہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کا ریوارڈ انہیں ملے گا، لیکن یہ شان انہیں نہیں ملے گی، حالانکہ خاندانی رشتہ تو اس کے ساتھ بھی تھا، سگا چچا تھا ابو لہب، لیکن اس کی اولاد کو وہ نہیں، کیونکہ باپ اصل درست نہیں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے، حضور جس سے چاہیں اپنے خاندان کے رشتے کو جوڑ لیں، جس سے چاہیں اپنے خاندان کے رشتے کا، نسل کا، اپنی روحانیت کا تعلق حضور علیہ السلام ختم جو ان کے طریقے سے ہٹ گیا حضور ختم فرما سکتے ہیں، یہ آپ کے دائرہ اختیار میں اللہ نے دیا۔ اب دیکھیں یہ شان ابو لہب کو ان کے بچوں کو نہیں ملی۔ اچھا جی، اور تبرانی کے اندر ہے، فرمایا اہل بیت تمہارے لیے صدقہ حلال نہیں، انما ہی غسالۃ اید الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا بڑا ہوا، یعنی جس طرح بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو مستعمل پانی نہیں ہوتا، نیچے گرتا، یہ اس طرح ہے۔ اچھا جی، آگے جی 1824 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کو کھانا لایا جاتا پوچھتے کیا ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر تو کہا جاتا حضور صدقہ ہے، صحابہ کو حضور فرماتے تم کھا لو، خود نہ کھاتے تھے۔ اگر کہا جاتا حضور ہدیہ ہے تو حضور اپنا ہاتھ بڑھاتے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے، خود بھی کھاتے ان کو بھی کھلاتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے جی اچھا، یہ صدقہ اور ہدیہ میں فرق ہے۔ صدقہ دینے سے مقصود ہوتا ہے اللہ کی رضا، مثلا میں کسی بندے کو صدقہ دیتا ہوں، اس کو راضی کرنا مقصد نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد، ٹھیک ہے۔
اور ایک بندے کو میں ہدیہ دیتا ہوں، اسے مقصود میرا بندہ کو خوش کرنا ہے، تو اس میں آنر اور رسپیکٹ کس چیز میں؟ صدقہ میں کہ ہدیہ میں؟ ہدیہ میں، ظاہر سی بات ہے گفٹ میں کہ کسی کو تحفہ دے رہا ہوں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کو حرام قرار اس لیے دیا گیا، حلال اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھا کہ کہیں کوئی صدقہ دے کر، کوئی بندہ صدقہ دے کر میرے محبوب کی توہین کا پہلو نہ نکال لے۔ حضور کے لیے صدقہ درست قرار نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی ہر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کریٹ کیا گیا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی عزت ہو، حضور کی عظمت ہی ہو، شان ہی ہو بس۔ اچھا جی، 1825 نمبر روایت معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ کے بارے میں تین باتیں ہیں، یعنی تین احکام اور مسائل شرعیہ ہیں جو حضرت بریرہ کی وجہ سے ہمارے وجود میں آئیں۔ فرمایا ان میں سے ایک ہے کہ یہ آزاد ہوئی اور اس کو اس کے خامند میں اختیار دیا گیا۔ ان کے اپنا میاں تھے، ان کا نام تھا عبد المغیث یا مغیث، بعض نے کہا، وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ان کو آزاد کیا گیا تو اس وقت انہیں اختیار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے کہا حضور میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور یہ پھر قاعدہ بنا کہ جب کوئی لونڈی آزاد ہو تو اس کو اختیار دیا جائے گا، اگر تو وہ اپنے خامند کے ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ کرنا جہاں چاہے، یہ اسلام نے اسے آزادی دی۔ یہ مسئلہ ہمارے وجود میں تب آیا جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی۔ ایک دوسری بات فرمایا ان کو ان کے خامند کے بارے میں اختیار دیا کہ ایک، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن آتاک، یہ دوسری بات ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو معاشر پاک نے خریدا اور آزاد کر دیا، جنہوں نے بیچا تھا انہوں نے سمجھا ولا ہماری ہوگی۔ ولا کیا ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی نہ ہو، فوت ہو جائے، جتنا مال ہے وہ آزاد کرنے والے کو واپس چلا جاتا ہے، تو وہ آزاد کرنے والوں نے کہا ولا میری ہے، ہماری ہوگی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا الولاء لمن آتاک، ولا اس کی ہوتی ہے جو بندہ آزاد کرے۔ یہ دوسرا شریعت کا مسئلہ بریرہ کی وجہ سے ہمارے وجود میں آیا۔ اور آگے تیسرا مسئلہ معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، والبرمۃ ہانڈی تفورو بل رہی تھی گوشت کے ساتھ، پک رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روٹیاں اور سالن، گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے ہانڈی نہیں دیکھی تھی جس میں گوشت تھا؟ یعنی یہ استفہامی تقریر کہ میں نے تو ہانڈی دیکھی تھی اس میں گوشت تھا، وہ گوشت نہیں پکا آج؟ تو انہوں نے کہا حضور آقا پکا ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ گوشت صدقہ کیا گیا تھا حضرت بریرہ پر، اور آپ تو صدقے کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس کی وجہ قاعدہ شریعت کا تیسرا اس دن ہمارے وجود میں آیا، ملک بدلے تو حکم بدل جاتا ہے۔ ایک بندے نے مثلا میں نے کسی بندے کو صدقہ دیا، مثلا میں نے اس کو 10,000 روپیہ صدقہ دیا، وہ 10,000 میں سے 3,000 روپیہ وہ کسی سید کو دیا ہے ہدیہ، یہ جائز ہے، صدقہ اس کے لیے ہے، اس سید زادے کو صدقہ سمجھ کے نہیں دے رہا، اس کو تو تحفہ سمجھ کے دے رہا، ملک بدلے حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا صدقہ ہے بریرہ کے لیے، وہ جو مجھے لا کے اس نے دیا ہے یا پکایا ہے تو اس نے مجھے بطور تحفہ دیا ہے۔ متفق علیہ روایت۔ تو یہ تین مسئلے ہو گئے ہیں جی۔ 1826 نمبر روایت معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے اور اس پر یصیبو، آقا کریم علیہ السلام کچھ عطا بھی فرماتے، ثواب یعنی جزا بھی دیتے، کو ہدیہ دیتا سرکار اس کو بدلے میں اس کو بھی کچھ دیتے۔ رواہ امام بخاری نے روایت۔ اب ہدیہ دینے والی کہانی ختم ہو گئی، اب لینے پہ ہی زیادہ۔ اور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہیں، دین لگیاں گل کوٹو آوے تے لین لگیاں اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا، آئے ہے نفسہ نفسی کا اب تو عالم۔ 27 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے بلایا جائے، دعوت دی جائے ایک قرائن، یہ قرا اس کو کہتے ہیں پائے پر، یہ بکری کے پائے نہیں، گائے کے پائے ہوتے ہیں، پائے کا پایوں کا ناشتہ کرتے ہیں، فرمایا اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں۔ اگر ہدیہ لایا جائے میری بارگاہ میں ایک دستی کا، فرمایا میں قبول کر لوں۔ یعنی اگر میرا غلام مجھے ادنا سی چیز کی دعوت دے یا ادنا سا کو تحفہ دے، میں خوشی سے اس کو قبول فرما لوں گا۔ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور حسن معاشرت کے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کسی کی دعوت کو حقیر نہ جانو، کسی کی تحفے کو کبھی حقیر نہ جانو، کیوں تحفے کی کوئی قیمت ہے؟ ہاں، تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔
1828 نمبر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکین بندہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں پہ پھرتا ہے اور لوگ اس کو ایک اور دو لقمے ڈالتے ہیں، کوئی ایک کھجور دیتا ہے کوئی دو کھجوریں. فرمایا نا شرعی مسکین وہ ہے لا یجد غنی یغنیہ، جو ایسی غنا نہ پائے جو اس کو بے نیاز کر دے، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کے دنیا سے بے پرواہ کر دے، اور نہ ہی اس کا حال سمجھا جائے، نہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں ماڑا، میں غریب ہوں پاجی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کھانے کے، میں تو کپڑے ہی نہیں بنائے میں نے پچھلے 5 سال سے، تاکہ فیتصدق ہو، تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، لوگ اس پر صدقہ کریں. یہ وہ یعنی بندہ ہے بھی کچھ نہیں، بتاتا بھی نہیں ہے، ولا یقوم فیصل الناس، کھڑا ہو کے لوگوں سے مانگتا بھی نہیں، سفید بوش. فرمایا اللہ کو یہ مسکین اچھا لگتا ہے، ان اللہ مسکین بندہ یہ ہے. یہ اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین ہونے کی حالت سے پناہ مانگی، اور ایک حدیث میں فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکین، اللہ مجھے مسکین رکھنا اور زندہ. یہ کیا ہے؟ اب یہ بھی ہے. مولا علی قاری کہتے ہیں جس مسکین ہونے سے پناہ مانگی ہے اس سے مراد مسکینی کی حالت کا فتنہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا علم کا بھی فتنہ ہوتا ہے، عمل کا بھی فتنہ ہوتا ہے، اسی طرح حالت مسکینی کا بھی فتنہ ہوتا ہے، حالت غنا کا بھی فتنہ ہوتا ہے. زیادہ علم پڑھ جائے بندہ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھے، حقیر جانتا ہے، اور اپنے آپ شیطان کے پاس یہی تھا، تکبر کر گیا رسوا ہو گیا. عمل وہ جو بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عمل بڑا تھا، اس نے حقیر جان گیا یہ بے ایمان میرے پاس بیٹھے گا، میں 500 سال سے عبادت کر رہا ہوں، اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، یہ اس قابل ہی نہیں میرے قریب بیٹھے. اللہ نے فرمایا تیری ضائع ہو گئی، اور اس کی محبت اس نے اسے بخشوا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی بار. اب وہ دیکھیں اس کا عمل اس کے لیے فتنہ بن گیا، تکبر پیدا کر دیا نا دل. اسی طرح جو بندہ مالدار ہو جائے، قارون کتنا مالدار تھا، زمین میں دھنس گیا، خزانے سارے تباہ ہو گئے. اسی طرح ایک مسکین بندہ وہ حدیث پیچھے گزر گیا، مشکات میں گزری. فرمایا دنیا 4 طرح کے لوگوں کی، ان میں چوتھی کیٹیگری ایک وہ بندہ جو خود بھی غریب ہے، خواہشیں بھی اس کی بری ہیں. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں وہ حرام کام کرتا جو فلاں کرتا. فرمایا گناہ میں فوزر ما سواء، گناہ میں دونوں برابر. یہ مسکینی کا بھی فتنہ. یا مسکین اتنا بندہ غریب اللہ معاف فرمائے ہو جائے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میرے سے کفر کرا لو، لیکن یہ کئی بندے کافر ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں پیسے کے پیچھے، مجبوری اگرچہ ہو لیکن یہ کام. یعنی ایسا کو آتا ہے وہ روایت میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا کہ کاذ الفقر یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر بندے کو کفر تک لے جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالتوں سے پناہ مانگی. ہم بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ایسے علم سے بچائے جو شر کا باعث بنے، ایسے عمل سے بچائے جو شر کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالت مسکینی سے بچائے جو ہمارے لیے شر کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ایسی غنا اور ایسی بے نیازی بھی نہ دے جو اللہ سے غافل کر دے. اچھا جی، دوسری فصل آ گئی. حضرت 1829 نمبر روایت ہے، حضرت ابو رافع فرماتے نبی علیہ السلام نے بنو مخزوم میں سے ایک بندے کو صدقہ پر بھیجا، یعنی جاؤ، فرمایا جاؤ اور زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ. تو وہ حضرت ابو رافع کو کہنے لگے تو میرے ساتھ تاکہ تجھے بھی وہ کچھ مال ملے گا، تجھے بھی کو پیسے ساتھ ملیں گے. فرمایا نہیں بھئی میں تو نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، میں حضور سے پوچھوں گا، آقا اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا، جو کام کرنا ہے میں نے سرکار سے پوچھ کے ہی کرنا ہے. کیا بات ہے، عقیدتیں تھی کیا لوگوں کی، سبحان اللہ. ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ اپنی فصل کا پھل بھی لگاتے تھے تو زمین غلام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھ کے لگاتے. حضرت صاحب اس بار میں کیا لگاؤں، کیا بیجوں. یعنی کوئی کام کرنا نیک بندوں سے، اللہ والوں سے پوچھ کے کرنا، اس میں برکت ہوتی. اب فرمایا نہ بھائی میں تو حضور سے پوچھ کے جاؤں گا. حضور کی بات پوچھا، فرمایا نبی فرمایا ابو رافع ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اور بے شک قوم کا غلام بھی قوم میں سے ہی ہوتا ہے. یہ حضرت ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور فرمایا اگرچہ یہ آزاد ہو گئے تھے
فرمایا قوم کا جو غلام ہوتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے، لہذا جس طرح ہمارے لیے صدقہ نہیں، تو نے ہماری غلامی کی ہے، تیرے لیے بھی وہ شان اللہ نے دے دی ہے۔ کیا بات! امام ترمذی نے اسے روایت کیا، ابو داؤد نسائی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی، امام ترمذی نے بھی اسے حسن صحیح کہا۔ 1830 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ حلال نہیں ہے لغنی، امیر بندے کے لیے، کسی مالدار کے لیے کہ زکوٰۃ لینا یا صدقہ لینا حلال ہے، ولا ذی مرۃ سوی، اور نہ ہی وہ بندہ جو کمانے پر قدرت رکھتا ہے اور صحیح البدن، جسم سلامت ہے، اعضاء سلامت ہیں، سوین کا معنی ہے صحیح البدن، سیدھا برابر اعضاء صحیح ہیں، اور آگے لذی مرۃ، جس کے لیے اس کے اوپر کمانے کے اوپر قوت نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے معاملہ۔ اس کی وجہ جو بندہ دیکھیں جس کے اعضاء ٹھیک ہیں، وہ اب آج کل تقریباً 90% یا 95% بھی میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، روڈوں پہ جتنے بندے نظر آتے ہیں اچھے والے بندے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لاہور میں تھا، ویل چیئر پہ اس کو اکلا رہے ہیں، تو وہ یوں کر کے نا گردن اوپر کر کے بیٹھا ہے، تو لوگ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ معذور ہے اور بڑی اس کی بری حال۔ پولیس آتی ہے، اب پنجاب پولیس، پھر پولیس آتی ہے ویل چیئر پہ، کہتے کھڑا ہو، کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو جاتا، کہتے ٹور کے بخاؤ، وہ چلنے لگ پڑتا، اور انہوں نے شو کرایا ہوتا ہے کہ یہ معذور ہے، اس کی کوئی جسم کام ہی نہیں کرتا، پولیس کہتی چلو نٹ کے بخا سر، وہ دوڑتا ہے۔ یہ عجیب ہی حالت۔ تو یہ اور پراپر آج کل تو یہ بنی ہوئی گینگز بنی ہوئی تھی، ایریاز انہوں نے اپنا پورے جو ہے نا وہ اپنے تقسیم کیے ہیں، پارٹیاں بنی ہیں، ان کی یونٹیں ہیں پوری، کہ اتنے سے اتنا علاقہ بھئی یہ اس پارٹی کا ہے، آپ نے مانگنا ہے اتنے سے اتنا۔ یہ بازار میں ہوتا ہے لڑکا، اس کی دکان بچے گی، تو وہ لڑکا وہ بتائے، وہ کہتا ہے کہ میری دکان کے سامنے پیسے گن رہا، میں نے کہا میں گنوا دوں، تو کہتا گنوا دو، کہتا میں نے گنوائے پیسے، کہتا ٹوٹل پیسے ایک دن کے مانگنے والے کے تقریباً 7,000 روپیہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا آج گھاٹا پیا میں نے، کہتا آج رش نہیں تھا، آج گھاٹا پیا میں نے۔ 7,000 روپیہ ایک دن میں وہ مانگ کے اکٹھا کر گیا، اور عام نارمل اس کے جو اپنا مانگتا ہے وہ بازار میں وہ تقریباً 9 سے 10,000 روپیہ، اور چاند رات وغیرہ ہوتی ہے جو یعنی جن میں بہت زیادہ بازاروں میں رش جن راتوں میں ہوتا ہے، عید وغیرہ کی راتیں آتی ہیں، شب رات کی، تو ان راتوں میں تو وہ ماشاءاللہ مزید ترقی کی طرف سفر چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ صرف فری بیٹھا مانگ کے 9,000 جمع کر کے لے گیا ہے، حالانکہ وہ صحیح الاعضاء ہے اور صحیح سلامت ہے، کام کر سکتا ہے، محنت، اچھے بھلے جوان 20 21 سال کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ 1831 نمبر ہے کہ امام محمد نسائی اور ابن ماجہ اور ابو ہریرہ وغیرہ نے بھی سے روایت کیا۔ 1832 نمبر روایت ہے، حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھے خبر دی، فرماتے ہیں 2 بندوں نے کہ وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور صدقہ تقسیم کر رہے تھے، دونوں نے نبی علیہ السلام سے زکوٰۃ کا مال مانگا، نبی علیہ السلام نے ہماری طرف نظر اٹھائی اور جھکا لی اور ہمیں دیکھا، جلدینی ای قویینی، دونوں بندے تو تگڑے ہیں، مضبوط ہیں، کام کر سکتے ہیں، فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر کسی غنی کا اور کمانے کی طاقت رکھنے والے بندے کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن نے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ طاقتور ہے اور وہ کام کر سکتا ہے اس کو زکوٰۃ دو، یہ نہیں ہے، وہ کام کرے اپنا، اس کو کس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جس طرح وہ آیا نا حدیث شریف میں ایک آئے ساتھی، تو ان کے اوپر فقر کے اثرات تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون صدقہ کرے گا، صدقہ کیا تو ان کو کلاڑی منگا کے دی، فرمایا یہ اس کے کپڑے پہن لو، اس طرح کا کچھ ہے، واللہ اعلم بالصواب، تو کلاڑی منگا کے دی، فرمایا اور رسی، فرمایا اب تو مجھے یہاں پہ نظر نہ آئے، یعنی کام کر جا کے، وہ پھر جاتے پہاڑوں سے لکڑیاں توڑ کے لاتے اور ان کا ماشاءاللہ کام اچھا چل پڑا۔ تو محنت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس میں تمہارا حصہ، یعنی یہ ان کو زجر و توبیخ کے لیے کہا گیا تھا کہ اس میں تمہارا حصہ ہی نہیں بنتا، تمہیں کس طرح دے دیا جائے، اگر تم چاہتے ہو بغیر حق کے تم نے لینا تو بتاؤ، یعنی یہ توبیخاً کہا تھا۔ 1833 نمبر روایت عطا ابن یسار مرسل روایت کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی غنی بندے کے لیے، امیر بندے کے لیے صدقہ حلال نہیں، ہاں مگر 5 بندوں کے لیے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، او لعامل علیہا، یا جو بندہ زکوٰۃ جمع کرنے پر کیا لگ جائے، عامل، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے وہ بندہ اس میں سے زکوٰۃ، اگرچہ وہ امیر ہے لیکن اس کی تنخواہ کا یا سارا سسٹم وہ کہاں سے ہوگا، وہ اسی میں سے کیا جائے گا، اور اس کو وہ جتنا حصہ ہوگا وہ اتنا دیا جائے گا اس کو۔ اچھا جی، اور آگے فرمایا اول غارم، یا قرضے میں ڈوبا ہوا مقروض شخص، اس کو دینا۔ ایک بندہ اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ لیکن اس کے اوپر 1 کروڑ روپیہ قرضہ ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی مدد ہو جائے اس کے اندر۔ اچھا جی، فرمایا یہاں وہ بندہ جو اپنے مال کے ذریعے اس صدقہ کی چیز کو خرید لے، اور وہ مسکین شخص، وہ بندہ مسکین بندہ کہ جس کے اوپر صدقہ کر دیا جائے، جس شخص کو مثلا مال دے دیا جائے اور مسکین بے نیاز غنی کو دوبارہ وہ بطور تحفہ عطا کر دے، مثلا میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں اور وہ اگلے دن مثلا آٹا کسی کو میں نے دیا ہے صدقہ، اگلے دن اس نے اس کی روٹی پکا کے بطور ہدیہ مجھے واپس کر دی، مجھے دے دی، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، تو یہ ایک صورت ہے، کیونکہ ملک بدل گئی، حکم بدل گئی۔ امام مالک ابو داؤد نے روایت کی، ابن حجر کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی، آگے ابو داؤد کی روایت میں حضرت ابو سعید سے ہے، ابن سبیل کے لفظ بھی آئے ہیں کہ جو ابن سبیل ہو، اللہ کے راستے میں ہو۔ 1835 نمبر روایت زیاد بن حارث سدائی فرماتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی تو ذکر کیا، لمبی روایت ہے، تو آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے صدقہ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر بات ختم نہیں کی صدقات وغیرہ میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم خود بیان کیا، اور اللہ نے 8 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا، اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جو زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی مزید وضاحت کرنے، قرآن میں آیا نماز پڑھو، نماز کا طریقہ نہیں آیا، ایسے ہی ہے، نماز کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں، یہ نہیں آیا، تفصیلی احکام نہیں آئے، لیکن زکوٰۃ کیا ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہیں، ایسے ہی ہے۔ یعنی فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے توقف نہیں فرمایا صرف میری بات پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نازل فرمائے، مزید فرمایا وہ 8 حصے اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، اگر تو ان میں سے ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ ابو داؤد نے روایت کیا۔ تیسری فصل 1836 نمبر روایت زیاد بن اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا، ان کو معاملہ تعجب خیز لگا، آپ نے پوچھا جس نے پلایا تھا، فرمایا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا، اس نے خبر دی، کہنے لگا جی میں ایک جگہ گیا تھا کہ حوض پر، اس نے نام بھی بتایا حوض کا، وہاں کچھ صدقہ کے جانور چل رہے تھے اور وہ ان کو پانی پلا رہے تھے، تو انہوں نے ان کے دودھ دوئے، تو میں نے بھی اپنا اس ان کا دودھ صدقے والے اونٹوں کا ڈال لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلی داخل کر کے کیا کر دی کہ یہ صدقے کا اونٹ، حالانکہ آپ دیکھیں ملک کس کی تھی، غلام کی، صدقہ اس کے لیے تھا، اس نے آگے دیا ہدیہ سمجھ کے ملک بدلی، حکم بدلا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل انتہائی تقوی اور ورع کے اوپر محمول تھا۔ امام مالک اور بیہقی نے شعب الایمان میں اسے روایت کی۔